وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز عزیزان گرامی قدر، قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون 12 جگہ پر آیا ہے۔ اگر کوئی زیادہ علم رکھتا ہو تو پھر اس کی تعداد وہ بھی دیکھ لے۔ تو وہ 12 جگہ کون سی ہیں؟ ایک تو ہے سورۃ بقرہ کی 78ویں آیت ہے۔ سورۃ بقرہ دوسری سورت ہے۔ تو جب آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، یعنی جنت سے آ جاؤ سب، یہاں شیطان بھی نیچے آ جائے، اماں حوا بھی نیچے آ جائے، آدم علیہ السلام بھی نیچے آ جائیں۔ پھر جب میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس آئے تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کوئی خوف اور ان کے لیے کوئی غم کا موقع نہ ہوگا۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کیا آئی ہے؟ نبی کے ذریعے سنت، اور نبی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا حکم قرآن کی صورت میں بھیجا ہے، کتاب کی صورت میں بھیجا ہے۔ انبیاء اکرام کو بھی اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آتا تھا تو وہ لوگوں کو سنا دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے یہی صورت ہے بقرہ 262 آیت ہے۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے احسان نہیں جتلاتے اور نہ ہی دکھ دیتے ہیں کسی کو، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے اور نہ ان کے لیے کوئی غم کا موقع ہے۔ یعنی اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنا ہے، بعض لوگ کرتے ہیں کہ وہ احسان جتلاتے رہتے ہیں کہ فلاں وقت میں نے آپ کو یہ دیا تھا، اور بعض لوگ کو تکلیف اس طرح دیتے ہیں چلو جاؤ جی فلاں میرا کام کر کے آؤ، فلاں میرا کام کر کے آؤ، اور ان کو کچھ نہ کچھ تھوڑا تھوڑا اس صورت میں دیتے ہیں کہ وہ احسان جتلاتے ہیں، جیسے کہ ان کی مزدوری وہ اس میں مزدوری میں شمار نہیں کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ اپنا مال دن اور رات کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے، ان کو کوئی غم کا موقع نہیں ہے ان کا۔ یعنی خرچ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ایک اور طریقہ یہ بتایا ہے کہ وہ ظاہر بھی لوگوں کو دے دیتے ہیں، مجبور لوگوں کو، اور چھپ کر بھی دیتے ہیں۔ بعض چھپ کر کے دیتے ہیں اور بعض ظاہر دیتے ہیں۔ ظاہر کا فائدہ یہ ہے کہ دوسرا دیکھ کر کے بھی اس کے مطابق چلے گا۔ باطن کا یہ فائدہ ہے کہ پھر اس کو یہ موقع نہیں ملے گا کہ وہ اس میں خوشی کا اظہار کرے یا فخر کرے یا اس کو تکبر کرے یا اپنی تعریف کروانے کے لیے کرے۔ اس کے بعد 77 آیت ہے سورۃ بقرہ کی۔ بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کریں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان کے لیے کوئی خوف اور کوئی غم کا موقع نہ ہوگا۔ یہ لوگ وہ ہیں کہ جو ایمان لانے والے ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں۔ تو یہ غریب لوگ سمجھ لیجیے کہ جن کے پاس دوسروں کو خیرات دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ وہ نماز پڑھتے رہیں، نیک عمل کرتے رہیں اور اللہ کے رسول پر ایمان لائیں۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے تم انہیں مردہ نہ سمجھو، در حقیقت وہ زندہ ہے، اپنے رب کے پاس سے انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ یعنی وہ جو لوگ قتل ہوئے، یعنی دشمن سے مقابلہ کرتے ہوئے، کافروں سے مقابلہ کرتے ہوئے دین بچانے کے لیے، یا اپنا کوئی چور اور ڈاکو اس کے گھر میں آ جائے، اس کے ساتھ اس کا جھگڑا ہو جائے، اپنا مال بچانے کے لیے اگر وہ اس سے لڑ پڑے اور قتل ہو جائے تو وہ بھی اسی میں شامل ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو کچھ انہیں اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہے اس پر وہ خوش ہیں، یعنی اگلے جہان جانے کے بعد تو اللہ تعالیٰ ان کو جو نعمتیں عطا کرتا ہے ان کے اس جہاد کی وجہ سے اور دین ایمان کی پیروی کرتے ہوئے، دشمن سے مقابلہ کرتے ہوئے جو اللہ انعام دیتا ہے اس سے وہ خوش ہوتے ہیں۔ جو اہل ایمان دنیا میں ان کے پیچھے رہ گئے ہیں
ابھی وہاں نہیں پہنچے ان کو خوشخبری دیتے ہیں۔ تو اب وہ چاہتے ہیں کہ اے اللہ جو دنیا میں زندہ ہیں ابھی لوگ، تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کو ہم خوشخبری سنائیں کہ جہاد میں شہید ہونا جو ہے، اللہ کی راہ میں شہید ہونا ہے، اس کے بہت انعامات ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں بتا دیتا ہوں ان کو، پھر یہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری ہے۔ وہ جو اہل ایمان دنیا میں ان کے پیچھے رہ گئے ہیں، ابھی وہاں نہیں پہنچے، ان کو خوشخبری دیتے ہیں، غور سے سنیں، ان کے لیے کوئی خوف اور غم کا موقع نہیں ہے۔ اس کے بعد سورۃ انعام ہے اور آیت 48 ہے۔ ہم جو رسول بھیجتے ہیں وہ اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو ان کے نیک اعمال کی جزا کی خوشخبری دیں اور برے اعمال کی سزا کی خبر دیں۔ پھر جو ان کی بات مان لیں اور نیک عمل کریں، بس ان کے لیے کوئی خوف اور غم کا موقع نہیں ہے۔ یعنی انبیاء کرام کا پھر یہ بھی ایک کام ہے لوگوں کو سمجھانے کا کہ برے کاموں کا رزلٹ کیا ہوگا آخرت میں اور اچھے کاموں کا رزلٹ کیا ہوگا آخرت میں، تاکہ لوگ اپنے اپنے اعمال کو درست کر لیں۔ آگے ہے سورۃ 7 ہے الاعراف، 35ویں اس کی آیت ہے۔ اے بنی آدم، جب بھی تم میں سے تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول آئیں، تم کو میری آیات پڑھ کر سنائیں، بس جو کوئی میری نافرمانی نہ کرے اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لے، بس ان کے لیے کوئی خوف اور غم کا موقع نہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ بات بتائی ہے کہ تم میں سے ہی رسول آئے گا۔ کافر بعض کا یہ کہتے تھے جی آپ جو ہیں نہیں ہمیں تو فرشتہ چاہیے، وہ آ کر کے کچھ سمجھاتا تو ہم مان لیتے، آپ تو اتنی عرصہ ہمارے درمیان ہی رہے ہیں، ہم آپ کو کیوں مانیں۔ اس کے بعد ہے یقیناً جن لوگوں نے کہہ دیا اللہ ہی ہمارا رب ہے اور وہ اس پر قائم رہے، بس ان کے لیے کوئی خوف اور غم کا موقع نہ ہوگا۔ یعنی یہ لوگ اللہ تعالیٰ نے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے اور وہ اس پر قائم رہے۔ یعنی جو مسلمان ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا شروع کر دیا، اگر وہ اس سے کوئی ہٹائے اس کو، لیکن وہ ہٹتا نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی یہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ان کی خوشخبری ہے۔ جیسے یہ ہے کہ بعض بات بزرگوں کا یہ واقعات آتے ہیں کہ وقت کی حکومت نے ان کو روکا کہ آپ دین کی باتیں نہ کریں، کیونکہ وہ خود عمل نہیں کرتے تھے کہ ہمارا معاشرے میں پبلک جو ہے ہمارے خلاف ہو جائے گی، تو وہ بزرگ جو ہے وہ اپنی بات کہنے سے نہیں چلے۔ تو اس طرح بہت سارے بزرگوں کے ساتھ یہ واقعات پیش آئے ہیں۔ تو اس طریقے سے اس میں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے میں تم کو کتنی مشکلات ہیں، تم کو کوئی روکے تو تم نے رکنا نہیں ہے، تم نے یہ کرنا ہے۔ کافروں کے علاقے میں جہاں پر ان کا زیادہ دور ہے اور نفرت ہے، تو وہ مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں، شہید بھی کر دیتے ہیں، ان کا مالی نقصان بھی کرتے ہیں، لیکن وہاں کے لوگ جو ہیں اپنے ایمان پر دین پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ہے سورۃ اعراف ہے، اس کی 49 آیت ہے۔ کیا اہل جنت وہی لوگ نہیں ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ ان کو اللہ اپنی رحمت سے کچھ بھی نہیں دے گا؟ یعنی یہ قرآن حکیم میں بھی آپ پڑھیں تو وہاں پر یہ بات بھی آتی ہے کہ کافر مسلمانوں کو یہ کہتے ہیں کہ تمہارا دین درست نہیں ہے، تو ہم ہی جنت میں جائیں گے، تم جنت میں نہیں جاؤ گے۔ یہ کافر اکثر جو ہے انبیاء کے ہوتے ہوئے بھی ان کو یہ طعنہ دیا کرتے تھے، جو بھی مسلمان ہو جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بات یہ بتائی ہے کہ کیا اہل جنت وہی لوگ نہیں ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ ان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کچھ بھی نہ دے گا۔ تو یعنی جیسے آپ عیسائی جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم سے ہی ہیں، یہودی جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم سے ہی ہیں، تو یہ قیامت کے دن پہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ بتائے گا۔ آج انہیں ان لوگوں سے، نیک لوگوں سے کہا گیا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہارے لیے کوئی خوف اور غم کا موقع نہ ہوگا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی ہے کہ
تو پھر ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو ہمارے معاشرے میں صرف یہی ایک آیت کا حصہ ہے جو مشہور ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم. باقی جو اللہ تعالیٰ نے 11 جگہ پر یہ بتایا ہے تو لا خوف علیہم کن کن کے لیے ہے تو وہ ہمارے معاشرے میں یہ ان کو نہیں بیان کیا جاتا. صرف الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون بیان کیا جاتا ہے. تو پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی صفت کیا ہے اولیاء اللہ کی. الذین آمنوا وکانوا یتقون. وہ تو ایمان لائے ہیں اور وہ پرہیزگاری کرتے ہیں. تو پرہیزگاری کیا چیز ہے کہ اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے وہاں سے منع ہو جاؤ اور جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرو. یہ پرہیزگاری ہے. تو غور سے سنو، بے شک اللہ کے ولیوں یعنی دوستوں کے لیے کوئی خوف اور غم نہ ہوگا. اللہ کے دوست اللہ پر ایمان لائے اور برے اعمال سے بچتے ہیں. دنیاوی اور اخروی دونوں زندگیوں میں ان کے لیے اچھی جزا کی بشارت ہے. یہ سورۃ یونس ہے. اس کی آیت جو ہے یہ 62 اور 63 ہے. اگلی ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے اور وہ لوگ جو عیسائی ہوئے اور صابی ہوئے، ان میں سے جو ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور نیک عمل کیے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. ان کے لیے کوئی خوف اور غم کا موقع نہ ہوگا. تو یہاں پر اس آیت میں تھوڑا سا بعض لوگوں کو جو غیر رہنمائی کے پڑھے یہاں پر ان کو مغالطہ لگ سکتا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو لوگ یہودی ہوئے، عیسائی ہوئے اور صابی ہوئے، ان میں سے جو ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور نیک عمل کیے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. تو عیسائی بھی اللہ پر ایمان لاتے ہیں، یہودی بھی لاتے ہیں، صابی بھی لاتے ہیں، سارے لاتے ہیں. تو یہاں پر یہ مغالطہ لگ سکتا ہے کہ ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر نیک عمل کیے، کہ ان کا اللہ پر بھی ایمان ہے اور آخرت پر بھی ایمان ہے. لیکن اللہ پر ایمان کا یہاں پر مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انہی کی بات مانو، یہاں اللہ پر ایمان لانے کا یہی مطلب ہے، اپنی مرضی سے نہیں ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت بھی کر دی ہے. آگے سورۃ آل عمران ہے، آیت اس کی 85 ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا. جو دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے وہ دین ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. تو آخرت میں یعنی قیامت کے دن اس دنیا سے اگلی دنیا میں جانے کے وقت ان کو پھر گھاٹا کھانا پڑے گا، نقصان کھانا پڑے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں خلوص نیت سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.